یہ تعلیمات قرآن میرے بھائیوں، ہم نے تعلیمات قرآن پہ کیا چلنا تھا، ہم نے تعلیمات قرآن کا درس کیا دینا تھا، ہم نے تو اس کی دعوت کیا دینی تھی۔ ہم تو لوگوں کو روکتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہمارے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، ہم تو پرے پنچایت بنا کر لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، یہ قرآن و سنت کی دعوت کیوں سننے کے لیے جاتا ہے، یہ فلاں کا درس سننے کے لیے کیوں جاتا ہے، یہ فلاں مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے کیوں جاتا ہے، یہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، یہ اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دے گا۔ پنچایت لوگ اور برادری اکٹھی ہو کر اس کے گھر میں چلی جاتی ہے، یا تو تم وہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دو، درس سننا چھوڑ دو، ورنہ تمہارے ساتھ ہم مقاطع کر لیں گے، تمہارا ہم حقہ پانی بند کر دیں گے۔ جس امت پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ یہ امت قرآن پر چلے، یہ امت قرآن کو سیکھے، یہ امت قرآن کو سکھائے، پھر یہ امت قرآن کی دعوت دے، وہی امت اپنے بزرگوں کے لیے قرآن پر چلنے سے روک رہی ہے، وہی امت اپنے رسم و رواج کے لیے اپنے جناب قرآن پر چلنے سے روک رہی ہے، وہ امت اپنی برادری قوم قبیلے کے لیے نہیں جی۔ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج طریقے کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنے ننہال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل چھوڑ دیں گے۔ ننہال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، ددحال کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کے رسم و رواج کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم حق پر چلنا تو چاہتے ہیں اور حق کو سننا بھی چاہتے ہیں، لیکن شرط ہم رکھتے ہیں کہ حق ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ بالکل جی، ہم حق کو سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق تو ہماری مرضی کا ہونا۔ ہم کہتے ہیں ہم حق پر چلیں گے، لیکن حق ہماری مرضی کا ہو۔ یہ مولوی صاحب بڑے ڈاڈے ہیں، مولانا صاحب بڑے سخت ہیں، یہ قرآن و سنت کی ہی بات کرتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی ہی بات کرتے ہیں، یہ لچک ہی نہیں دیتے، کوئی گنجائش ہی نہیں دیتے، کوئی رخصت ہی نہیں دیتے، کوئی راستہ بتاتے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب کون سا گھر میں بیٹھ کر دین بناتے ہیں؟ جب اللہ نے شریعت کو نازل فرمایا تو پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا۔ یاد رکھو اس بات کو، اللہ نے ہماری تمہاری کسی کی پسند کا خیال نہیں رکھا کہ شراب حرام کر دی ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، جوئے کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، رشوت کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، حرام کو حرام کر دیا ان کو پسند ہے یا نہیں ہے، شرک سے پیچھے ہو جاؤ پتہ نہیں ان کو پسند ہے یا نہیں ہے۔ جب اللہ نے شریعت کو اتارتے ہوئے ہماری پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا تو ہم دین پر چلتے ہوئے اپنی پسند اور ناپسند کو کیوں دیکھتے ہیں؟ یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے آتے ہیں، جس کی مرضی ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں اور جس پر مرضی ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بھائیو اللہ کی نازل کردہ شریعت ہے، یہ آپس میں کوئی مشوروں سے بل پاس نہیں ہوئے، یہ آپس کے مشوروں سے کوئی آرٹیکل اور آئین پاس نہیں ہوا کہ ہماری اس میں مرضی شامل نہیں تھی اس لیے ہم نہیں چلیں گے، ہمارے اس پر دستخط نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، ہماری اس میں جناب پارٹی کے ساتھ مشاورت نہیں کی اس لیے ہم اس قانون اور اس مسودے کو نہیں مانتے۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جب قرآن کے اندر تعلیمات آ چکی ہیں، اللہ رب العزت نے اس میں عقیدہ توحید کی درستی کا حکم دے دیا ہے، رسالت پر ایمان لانے کا حکم دے دیا ہے، ایمان کے ارکانوں پر ایمان لانے کا حکم دے دیا ہے، اسلام کے اراکین کو ماننے کا حکم دے دیا ہے، حیات بعد الموت کے عقیدے کا ذکر کر دیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دے دیا کہ رشتہ داری کو جوڑو، اللہ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے قصاص کا حکم دے دیا ہے، شرعی حدود کا حکم دے دیا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے دیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں پسند ہو پھر بھی حکم ہے، نہیں پسند پھر بھی حکم ہے۔ ہماری پسند ناپسند سے حکم نہیں بدلتے، شریعتیں نہیں بدلتی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہم خود بدلیں گے تو پھر تبدیلی آئے گی، خود بدلیں گے تو کامیابی آئے گی، اپنی برادری کے لیے نہیں، اپنے رسم و رواج کے لیے نہیں، اپنے قوم قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے لیے جب اپنے آپ کو بدلیں گے، قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔
پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نواہی کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دے دیا، جھوٹ سے بچنے کا حکم دے دیا، غیبت نہ کرنے کا حکم دے دیا، رشوت نہ لینے کا حکم دے دیا، سود سے اجتناب کا حکم دے دیا، تصاویر اور مورتیاں نہ بنانے کا حکم دے دیا، جادو ٹونے سے بچنے کا حکم دے دیا، موسیقی لہو و لعب سے بچنے کا حکم دے دیا، شراب اور جوے کو حرام کر دیا، زنا اور ہم جنس پرستی کو حرام کر دیا، خودکشی اور قتل کو حرام کر دیا، یہود و نصارہ سے دوستیاں اور یارانے لگانے کو حرام کر دیا، مرتد اور ارتداد کو حرام کر دیا کہ اسلام کو مان کر اب دوسرے طرف منہ نہ پھیر جانا، ایڑیوں کے بل لوٹ نہ جانا۔ یہ نواہی ہیں جو قرآن میں اللہ رب العزت نے جن سے بچنے کا حکم دے دیا اور فرما دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کی جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جھوٹ سے بچنے کا حکم دے دیا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ اللہ تعالیٰ مسرف کو اور کذاب جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا۔ غیبت نہ کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وتدلوا بها الی الحکام، اس کو حاکموں کی طرف بھی پہنچاتے ہو، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ رشوت سے اللہ نے نہ لینے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، سود کو حرام کر کے سود سے بچنے کا بھی اللہ نے حکم دیا۔ اے ایمان والو، جو باقی بچ گیا ہے سود اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اور ساتھ ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر باز نہ ہوگے سودی کاروبار، سودی معیشت، سودی لین دین سے، تو پھر اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ آئیے قرآن کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، قرآن کی زبان کو، قرآن کی لغت کو، عربی زبان کو سیکھتے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر بھاری بوجھ ڈالنے